السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، اللہ جل جلالہ نے کامیابی دین کے اندر رکھی ہے، دین کے اندر کامیابی ہے۔ اب دین پر عمل کیا جائے گا، دین کا علم حاصل کر کے دین کو سیکھ کر دین پر عمل کیا جائے گا، لیکن دین سیکھا کہاں سے جائے گا؟ دین کا علم کہاں سے حاصل کیا جائے گا؟ اہل علم سے، دین کے ماہرین سے۔ تبھی تو اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب جانتے نہیں ہو تو اہل علم سے پوچھو نا۔ یہ نہیں کہا کہ خود تحقیق کر لو، خود پڑھ لو، اہل علم سے پوچھو۔ لیکن یہی بات ہمارے علماء کرام بار بار سمجھاتے آئے ہیں، کہتے آئے ہیں کہ بھائی دین کا علم اہل علم سے لیا جائے گا، ماہرین دین سے دین سیکھا جائے گا، ان سے مسائل کو سمجھا جائے گا۔ قرآن و حدیث سے خود مسائل اخذ کرنا، جو جانتا ہی نہیں وہ قرآن خود پڑھنا شروع کر دے، اس سے لوگ گمراہ ہوں گے، نقصان ہوگا۔ ایک اچھی بات تھی، بہتر بات تھی، بڑی زبردست بات تھی، لیکن غیر مقلد ہونا وہ اچھی بات کا غلط تو مطلب لے گا، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی زبان سے جو بات نہیں نکلی نا اس کو وہ غلط ہی کہیں گے۔ بھائی ہم نے نہیں کہا ہے، یہ کس نے کہا؟ علماء اہل سنت نے کہا ہے، علماء دیوبند نے کہا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ آپ اس چیز کو سن لیجئے توصیف الرحمان کی زبانی، تاکہ پتہ چلے کہ جناب کو غصہ کتنا ہے اس بات پر۔ سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں اس کو سمجھ کے نہ پڑھنا، بڑی مشکل کتاب، صرف مولویوں کو سمجھ آتی، آگے پیچھے کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ ڈھکوسلا ہے مولویوں کا کہ اگر آپ نے قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کر دیا تو ان کے پیٹ کا دھندا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اب ناظرین اکرام، توصیف الرحمان دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ بھئی بڑی مشکل کتاب ہے۔ یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ علماء دیوبند کا کہنا یہ ہے کہ بڑی مشکل کتاب ہے، صرف وہ مولویوں کو سمجھ آتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، کوئی یہ کہتے کہ بھئی علماء اس چیز کو سمجھتے ہیں، اہل علم اس بات کو سمجھتے ہیں، اب یہ نہیں کہتے نہیں جاہل بھی سمجھتے ہیں، قرآن پاک کو جاہل بھی سمجھتے ہیں۔ اب ان کا کیا ان کو کہا جائے؟ اب کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں صرف مولوی سمجھتے ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ یہ مولویوں کے ڈکوسلے ہیں، ان کا یہ کاروبار ہے نا، یہ ان کا کاروبار بند ہو جائے گا، پیٹ کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اب کسی ان پڑھ جاہل کو، بے وقوف کو آپ بٹھا دیں اور اسے کہیں بھئی اب قرآن و حدیث سے خود مسائل اخذ نہ کریں، کسی اہل علم سے پوچھ لیں، تو وہ کہنا شروع کر دے گا بھئی یہ آپ کا کاروبار بند ہو رہا ہے اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی اہل علم جانتے ہیں؟ نہیں، علماء تھوڑی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اب یہ توصیف الرحمان کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہاں تک تو نہیں ختم ہو جاتی نا، پھر لوگ قرآن کو خود سمجھنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ بھائی قرآن تو ہم بھی سمجھتے ہیں، اب قرآن کو لوگ خود سمجھنا شروع کر دیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو بتائیں؟ اب اہل قرآن جو صرف قرآن کو ماننے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن و حدیث کی بہت ساری چیزوں میں بظاہر تعارض پایا جاتا ہے، یعنی قرآن کے اندر کچھ ہے، حدیث کے اندر کچھ ہے، لہذا صحیح صرف قرآن پاک ہے۔ یہ انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا ہے، بھئی قرآن کو ہی پڑھیں۔ اب ایسا ہوا نا کہ بھئی قرآن کو ہی پڑھیں، کہ قرآن پاک موجود ہے، قرآن پاک اور احادیث کی باتیں بظاہر ٹکرا رہی ہیں، تعارض پایا جاتا ہے، لہذا ہم قرآن کو مقدم رکھیں گے۔ اب جب یہ بات آ گئی نا، اب تو پہلے تو یہ تھا کہ بھئی قرآن کو اہل علم نہیں سے، اہل علم کی ضرورت کیا ہے؟ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، قرآن کو سارے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ بات غیر مقلد کی کچھ آگے بڑھ جاتی ہے، ذرا سن لیجیے آپ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے، قرآن پاک بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں آتا۔ اب ناظرین کرام، اب بات کیا آ گئی کہ بھئی جہاں تک قرآن پاک کو سمجھنے کی بات ہے، قرآن پاک کا تعلق ہے، قرآن پاک کو بغیر حدیث کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا، قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا حدیث کے بغیر۔ اب بات تو آ گئی نا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن پاک کی ضرورت نہیں، اب خود غیر مقلد اس بات پر آ گیا کہ بھئی قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کے بغیر قرآن پاک نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں جہاں ہمارے علماء کرام کی بات ہے نا، وہاں لے چلتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہوگی کہ ہمارے علماء کرام ہی صحیح کہا کرتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، لیکن غیر مقلد درمیان کے اندر ایسی بات ڈالے جس سے عوام الناس کو دھوکہ لگے اور گمراہ ہوں، ان کی بات سچی معلوم ہوتی ہو لیکن یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اب اس بات تک آ گئے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اگلا اسٹیپ پھر آپ سن لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے۔
کتاب و سنت کی وہی تشریح لی جائے گی جو سلف صالحین نے کی ہو۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے، اور ہر دور میں اہل حق، اہل سنہ، اہل الحدیث کا یہ شعار رہا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے حوالے سے سلف صالحین کے محتاج رہے ہیں۔ اب ناظرین اکرام یہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں بات صاف ہو گئی نا۔ پہلے تو یہ تھا کہ قرآن کو آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے۔ پھر ہو گیا کہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب آ گئی کیا بات آ گئی کہ صاف بات کہہ دی کہ یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ کیا ہے کہ بھئی کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے حوالے سے سلف صالحین کے محتاج رہے ہیں۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ کتاب و سنت کی تشریح وہی لی جائے گی جو سلف صالحین کی ہے، اور ہم سلف صالحین کے محتاج ہیں، کتاب و سنت کے سمجھنے میں سلف صالحین کے محتاج ہیں۔ تو ناظرین اکرام بات کیا واضح ہو گئی، جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بھئی اہل علم سے دین کو سمجھا جائے، اہل علم سے دین کا علم لیا جائے، ماہرین دین سے دین کو سمجھا جائے۔ لیکن اس وقت غیر مقلد شور مچاتا تھا، جب اس کے خلاف باتیں آنا شروع ہو گئی، کوئی انجینئر علی مرزا، اب بھائی قرآن خود پڑھنے کی تحقیق کا نتیجہ آپ دیکھ لیں نا، خود تحقیق کرنے کا نتیجہ انجینئر علی مرزا ہے، خود تحقیق کرنے کا نتیجہ جاوید غامدی ہے، خود تحقیق کا نتیجہ جماعت المسلمین ہے، خود تحقیق کا نتیجہ اہل قرآن ہے، اور خود تحقیق کا نتیجہ یہ غیر مقلدین ہیں، مختلف شکلوں اور صورتوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہی بات ہمارے علماء اس چیز سے منع کرتے تھے کہ خود تحقیق نہ کرو، اہل علم سے پوچھو، ماہرین دین سے پوچھو۔ لیکن اس طرح کہتے ہیں یہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے، ان کے پیٹ کا کاروبار بند ہو رہا ہے۔ لیکن اب خود اس بات پر آ گئے ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، بات واضح ہو گئی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔